بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور ہے بھی جب آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا جو ٹاپک میں نے آج چوز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کا نام ہے بینائی کا خاموش قاتل۔ بینائی کا خاموش قاتل یعنی آنکھوں کا جو بینائی ہے یا جو اس کا ویژن ہے وہ اس کا قاتل ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو نام دیا گیا خاموش کا مطلب یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چور کی طرح یہ آنکھوں کا جو ویژن ہے اس کو جو تباہ کر دیتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک بہت عام بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو شعور لوگوں میں پیدا کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ تو آج ہم جاتے ہیں، یہ جو بینائی کا خاموش قاتل ہے اس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں اور کالا موتیا بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو نام ہے میڈیکل جو نام ہے ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گلاکوما۔ تو آج کا ٹاپک اس پہ ہے۔ عموماً آنکھوں میں ایک قسم کا دباؤ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹرا آکولر دباؤ کہتے ہیں، یا IOP انٹرا آکولر۔ یہ ہوتا ہے نارملی 16 سے لے کر 23 mmHg تک دباؤ ہوتے ہیں BP کی طرح۔ جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا یہ اپنا یہ خون کا دباؤ، اس طرح آنکھوں میں بھی ایک خاص محصول لیول پر 16 سے لے کر 23 تک mmHg اس کا اپنا ایک دباؤ ہوتا ہے، تاکہ آنکھ بیٹھ نہ جائے یا اندر کی طرح جو چوٹی نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا دباؤ جو یا آپ یوں سمجھے ایک دباؤ ہوتا ہے، جیسے بال میں ہوا ہوتا ہے یا جو سائیکل کے ٹائر میں ہوا ہوتا ہے، جب ہوا کم ہو جاتی ہے تو یہ ٹائر ہے یا بال ہے یہ جو اس کو کہتے ہیں پچک جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا یہ اپنا ایک خاص دباؤ ہوتا ہے، یہ 16 سے لے کر 23 تک ہے۔ اگر اس سے کم بھی ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جو بینائی کا جو خاموش قاتل بن جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اس کی سائن اور سمپٹم کیا ہیں، اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خاموش قاتل کہ اس کے سائن سمپٹم بہت کم ہیں۔ یہ تب ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، بیمار کو پتہ چل جاتا ہے جب اس نے حملہ کیا ہو۔ تو عموماً جب یہ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے سے دور کی نظر میں جو دھندلا پن آ جاتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے ایسے تارے گھومتے ہیں، یا جو بلب ہے یا جو لائٹ ہے اس کے اندر اس کی یہ جو اس کو کہتے ہیں قوس قزح، ایسے اس کے ارد گرد سرخ گرین اور بلو رنگ کے دائرے میرے سامنے، یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا بارش کے دنوں میں اس کو قوس قزح بھی کہتے ہیں، ایسا ہی ماحول جو بن جاتا ہے۔ اور آنکھ کا جو یہ ایریا ہے اس میں بھاری پن آ جاتا ہے، یعنی ہیوینس پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیز جیسے پانی آ گیا ہو، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کالا پانی۔ اور آہستہ آہستہ یہ سارے حصے میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھ کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ تب یہ جو بندہ یا بندی جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، جب اس کو چیک کرتے ہیں، یا اس کو جو ٹونومیٹر سے اس کا پریشر چیک کرتے ہیں، تو اس کا پریشر جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 16 سے لے کر 30 تک ہوتا ہے نارمل، یہ چلا جاتا ہے 28 تک یا 32 تک، تو اس کا IOP بڑھ جاتا ہے۔
جو دباؤ ہے. تو ایک قسم کی پہلی جو یہ اس کی تشخیص ہے، پھر جو نا ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ اس کا IOP یہ بڑھ گیا ہے، دباؤ بڑھ گیا آنکھ پہ، یہ اسی وجہ سے ہے. اس کے بھی دو قسم کے ہیں، ایک اوپن اینگل اس کو کہتے ہیں اور ایک جو نا کلوز اینگل ہے. اس کے زیادہ اس میں پھر جو نا نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جنرل ہوتا ہے پبلک کے لیے، جن کو زیادہ اس سے زیادہ سمجھانا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے، جو نا اوپن اینگل کیا ہوتا ہے، کلوز اینگل کیا ہوتا ہے. میں جو نا جرنلی یہ بات کروں گا کہ یہ جو نا بینائی کا ایک قاتل ہے، اور دنیا میں 10 لاکھ لوگ روز یہ جو نا اس سے جو نا متاثر ہوتے ہیں، 10 لاکھ. اور یہ بینائی یا اس کو کہتے ہیں اندھا پن، جس کو کہیں بلائنڈنس کی دوسری بڑی وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ دنیا کے لیول پہ یہ نا بیماری ہے جس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کا علاج ہے تو ممکن ہے اگر پہلے سٹیج میں ہو جائے. اگر ایک بار آپ کا ویژن 660 تک چلا جائے، یا جو نا کاؤنٹنگ فنگر تک آ جائے، یا آپ کو صرف لائٹ جو نا، تو پھر اس وقت اس کا علاج بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہوں گا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس کے سائن سمپٹم میں نے آپ کو پہلے بتا دیے. اس کا علاج بہت سمپل ہے. اس کے 2 سستے ہیں اس کے جو ہے میتھڈز ہیں. ایک ہے ڈراپس ہیں، صرف آپ نے صحیح طریقے سے جو نا صبح و شام آپ نے ڈالنا ہوتا ہے، اور جو نا خوراک میں نمک کا کم استعمال، کیونکہ یہ جو دباؤ پریشر جو ہوتا ہے یہ اس کا سالٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور خصوصاً طور پر جن لوگوں کا BP پہلے سے بھی زیادہ ہو، یا اس کا جو نا شوگر ہو، اس کے اور بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو جو ہے نا آپ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے. خاص کر نمک کا یوز بہت کم ہونا چاہیے، اور ہر مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ اس کا جو IOP ہے، دباؤ ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، یا یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا یہ زیادہ ہو رہا ہے. اگر جو نا علاج جو دوائی سے ناممکن ہو، یا اس پہ کچھ اثر نہ پڑتا ہو، یا اس کا مینٹین ہو، اس کا دباؤ زیادہ ہو، تو پھر لاسٹ ٹائم جو نا سرجری ہے. تو جو سرجری کے اس میں پھر میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں کہ یہ پھر ہم جو نا کیسے کرتے ہیں، کہ اس کا کیا ہے، لیکن اس کا جو سمپل میتھڈ ہے ٹریپ، وہ پھر ہم کر لیتے ہیں. اور جو پانی ہوتا ہے اندر دباؤ والا پانی، اس کے لیے ہم ایک جو نا نالا بنا لیتے ہیں، اور وہ نالے کے ذریعے سے اس کے لیے ہم ایک جو نا جیسے جو نا ڈیم جو بڑا ہوتا ہے پانی کا، یہ بھر جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے جو ڈور ہوتے ہیں، پھر اس کو جو نا اوپن کرتے ہیں، اور پانی جو نا پھر اس پانی کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، تو ڈیم میں پانی جو کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آنکھ میں بھی آپ یہ سمجھو کہ ایک جو نا ڈیم کی طرح بن جاتا ہے. تو اس پانی کا رخ ہم چینج کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک جو نا چینل بنا لیتے ہیں، اور چینل کے ذریعے وہ اس کا جو نا رخ پھر پیچھے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ایک سائڈ کی طرف ہو جاتا ہے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس جو نا بیماری میں جو ہوتا کیا ہے، اس بیماری کا چونکہ آگے کی طرف سے یہ بالکل بند ہے آنکھ، اور کارنیا ہے، اور کارنیا بہت ٹف ہے، تو آگے اس کا کوئی ڈور نہیں ہے جانے کا. اگر یہ دباؤ بھی ڈال دے تو اس کا کچھ یہ جو بیرونی آنکھ پہ اس کا کچھ ایفیکٹ نہیں پڑتا. اس کا اثر جو ہے پیچھے کی طرف ہوتا ہے. آنکھ کا جو لاسٹ پردہ ہے ریٹینا، اور جس میں آپٹک ڈسک ہے اور آپٹک نارو ہے، یہ پیچھے کی طرف سے اس پہ ایک قسم کا جو نا دباؤ ڈالتا ہے. اب جب یہ دباؤ ڈالتا ہے
تو اس میں جو نا خون کی رگیں ہیں یا آپٹک نروز ہیں یہ جو نا ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس دباؤ کی وجہ سے. تو اس کا بہت سمپل ہے، علاج تو بہت سمپل ہے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. یہ ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آ جائے کہ یہ آنکھ کا جو لاسٹ پردہ ہے اس پہ اس کا دباؤ اتنا ہو جائے کہ وہ جو نا ڈیمیج ہو جائے. تو اس ڈیمیج کے لیے تاکہ نہ ہو جائے ہم جو نا یا تو پھر کرتے ہیں سرجری کرتے ہیں اور یا جو ایسی جو نا دوائی استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا جو نارمل رینج ہے 16 سے لے کر 30 mm جتنا اس کے بیچ میں رہے تو اس پر کوئی جو نا ویژن پھر آپ کا جو نا صحیح رہتا ہے. میرے خیال میں آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تاکہ آپ کو جو نا آنکھوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو نا معلومات دے سکے. تھینک یو ویری مچ فار ویونگ اینڈ اللہ حافظ.